جب پوری برصغیر تعلیم کی روشنی سے محروم تھی، جب برٹش سامراج کا اندھیرا ہر ذہن کو غلام بنا رہا تھا، جب برطانوی راج تعلیم کو صرف اشرافیہ تک محدود رکھنا چاہتا تھا، جب ایک طرف برطانوی حکومت برصغیر کے عوام کو تعلیم سے محروم رکھ کر ذہنی غلام بنا رہا تھا، تو ٹھیک اسی وقت ایک مرد درویش، ایک عظیم مجاہد اور استاد سرحد کی سرزمین سے ابھرا اور اپنی لازوال خدمات اور قربانیوں کی بدولت زبان زد و عام ہوا۔ یہ کون تھا؟ یہ ایک ایسی شخصیت کا مالک تھا جو کہ پوری برصغیر میں سرحدی گاندھی کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا پورا نام خان عبدالغفار خان المعروف بادشاہ خان بابا تھا۔ پہلا فورن نیشنل کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے آپ کو 1987 میں ان کو ایوارڈ ملا تھا، اور وہ ہے خان عبدالغفار خان۔ میرا سوبھاگیہ رہا ہے کہ لڑکپن میں خان عبدالغفار خان جی کے چرن چھونے کا مجھے اوسر ملا تھا۔ میں اسے اپنا گرو مانتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو ہندوستان کا دوست اور آپ لوگوں کا خیر خواہ سمجھتا ہوں۔ بادشاہ خان بابا دراصل 6 فروری 1890 کو چارسدہ کے علاقے عثمانزئی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی پشتون قوم کی فلاح، ترقی، آزادی اور پسماندگی کے خاتمے کے لیے وقف کی تھی۔ بادشاہ خان بابا کی جد و جہد اور قربانیوں کے کئی ایک پہلو ہے، لیکن ہم آج بات کریں گے بادشاہ خان بابا کی علمی خدمات کے بارے میں۔ جب آپ ایڈورڈز کالج پشاور کے طالب علم تھے، تب ہی سے بادشاہ خان بابا کی دل میں یہی سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ پشتون قوم کی فلاح اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے تعلیم سے فراغت کے بعد جب برصغیر میں ایک طرف سیاسی بیداری کی لہر جاگ اٹھی، تو دوسری طرف بادشاہ خان بابا نے علمی ترقی پر زور دیا اور باقاعدہ اس کے لیے جدوجہد بھی شروع کی۔ 1921 میں اس سلسلے میں ایک عملی قدم اٹھایا گیا اور مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر آزاد اسکول کے نام سے تعلیمی ادارے قائم کی۔ یہ علمی ادارے تعلیم کے ساتھ ساتھ پشتون علاقوں میں غلامی کے خلاف مزاحمت کی روشنی بھی پھیلاتی تھی۔ ان آزاد اسکولوں میں پشتو، اردو، صفائی، اخلاقیات اور فنون لطیفہ سکھایا جاتا تھا۔ بادشاہ خان بابا کی علمی اور فکری جد و جہد کی وجہ سے پشتون قوم میں بیداری کی لہر پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی تحریک مزید مؤثر اور تیز ہو گئی۔ یہی وقت تھا جب ایک طرف خان عبدالغفار خان پشتونوں کو علم کی روشنی سے منور کر رہا تھا، تو دوسری طرف انگریز اور ان کی مقامی چمچے ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ کسی قوم کو ہمیشہ کے لیے غلام بنانا چاہتے ہیں تو ان سے ان کی تعلیم چھین لو۔ اس زمانے میں انگریز افسروں کی پشت پناہی سے پشتوں کے یہی نعرے گونجتے تھے کہ سبق د مدرسے وئی د پار د پیسے وئی، جنت کے بے زینوی دوزخ کے بغوٹی وئی، سبق د مدرسے وئی، سبق د مدرسے وئی۔ بادشاہ خان بابا نے لڑکوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی بہت زور دیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر ایک مرد کو پڑھانا ہے تو صرف اور صرف ایک شخص کو یا ایک فرد کو تعلیم کی زیور سے منور کرنا ہے، جبکہ اگر ایک عورت یا ایک لڑکی کو پڑھانا ہے تو پوری نسل کو تعلیم کی روشنی سے منور کرنا ہے۔ اس سوچ کی آغاز بادشاہ خان بابا نے اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی رشتہ داروں سے شروع کی اور اپنی بہنوں، بیٹیوں اور خواتین رضاکاروں کو تعلیمی میدان میں اتارا۔ بادشاہ خان بابا کی یہی علمی جد و جہد تھی جو انگریز سامراج کی آنکھوں میں کٹکتی تھی۔ آپ کو برطانوی حکومت نے صرف اس لیے 30 سال سے زائد عرصے کے لیے قید میں رکھا کیونکہ وہ واحد شخص تھے جو اس علاقے میں ان کی حکمرانی کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ برطانوی مقامی حکومت نے بادشاہ خان بابا کو ہر قسم کی ترغیبات اور لالچ آپر کی،
تاکہ وہ اپنی علمی خدمات کو ختم کر دے، لیکن باچا خان بابا نے ہر قسم کی ترغیبات کو ٹکرایا اور جب بھی جیل سے نکل کر واپس آتے تو اپنے آزاد اسکولوں کی جانب جاتے، وہاں پر کتابیں بانٹتے اور خود لیکچرز دیتے۔ یہی باچا خان بابا کی زندگی تھی۔ اپنی 98 سالہ طویل زندگی میں آپ کا علمی مشن پشتون معاشرے سے نکل کر بر صغیر بلکہ پوری دنیا تک پھیل گیا۔ باچا خان بابا کا انتقال 20 جنوری 1988 کو ہوا، لیکن آپ کی جد و جہد آج بھی زندہ ہے۔ پشاور سے کابل اور دلی سے لندن تک آپ کے روشن خیالات آج بھی کئی ایک نصابوں کا حصہ اور دہشت گردی، جہالت اور امن سے وابستہ مختلف تحریکوں کی بنیاد ہے۔ باچا خان بابا ہمیں یہ سکھا گئے کہ تلوار سے طاقتور اگر کوئی چیز ہے تو وہ قلم ہے، اور زیور سے بڑھ کر اگر کوئی دولت ہے تو وہ علم ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باچا خان بابا کے اس مشن کو آگے بڑھائیں، کیونکہ تعلیم ہی وہ واحد راستہ ہے جو کہ ہمیں حقیقی آزادی، ترقی اور امن دے سکتا ہے۔